وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صریح انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک واضح پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری سرکشی، یہ بے دینی، یہ گمراہی، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ اصل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت یہی ہے، پوری کائنات یہی ہے۔ اور دنیا کا جو پیریڈ ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔ آخرت لا متناہی اور نا ختم ہونے والی ہے یہ۔ اور آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ فوکس قرآن جو ہے وہ آخرت پر زور دیتا ہے، وہ آخرت کی باتیں بتاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم دنیا میں چند دن رہنے والے ہیں، لیکن تمہارا ابدی مقام وہ آخرت ہے، لہذا وہاں کی فکر کرو۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے دنیا کا مال متاع ٹھہرنا یہ بہت مختصر ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور اچھی ہے۔ یہ دنیا جو ہے اچھی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور یہاں پر موت ہے سب سے زیادہ۔ اور وہ آخرت جس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے اور وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آخرت حاصل کرنے کے لیے آپ جب پڑھیں گے تو ہمارے پاس دنیا میں جو ہے کہ جتنے بھی عبادتی احکام جو ہے اگر اس کا آپ شمار کریں گے تو وہ 2 صفحے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، صرف 2-3 صفحے کے اندر ختم، نماز روزہ حج وغیرہ کار خیر ختم ہو گئی بات۔ لیکن آپ دیکھیں گے 30واں پارہ تو خصوصاً پورا وہی ہے، قیامت، جنت، دوزخ، یعنی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم اس کے پیچھے لگو، یہ دنیا کے پیچھے نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو آیت کی تلاوت کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ ہے انیبو یعنی پلٹ جاؤ، آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ہے نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ ہے ہم مسلمان ہیں، دیکھیے آپ یہ الفاظ وہی ہے، اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرما بردار بن، یہاں پر وہی ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف اور پھر کیا کرو؟ فرما بردار بن جاؤ۔ کب؟ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ناگہاں اچانک عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ دنیا ہے، تم مدد مانگو، مدد ملیں گی، مہلت ملیں گی، لیکن وقت ختم ہونے کے بعد نہ توبہ کا کوئی تصور ہے نہ معافی کا ہے۔ وہ جو مالک یوم الدین جو ہے نا، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، یہ سب صحیح ہے۔ دنیاوی حد تک آپ کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، اگر توبہ کر رہے ہیں پھر اپنی حالت کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کی مغفرت ہو سکتی، بخشش ہو سکتی۔ لیکن وقت گزر گیا، ختم ہو گئی بات، فرشتے جب لے کے چلے گئے تو پھر جو ہے نا وہ ابھی جو بتائے تھے نا، مارتے ہوئے پیٹوں پہ، یضربون وجوہہم وادبارہم، منہوں پہ پیٹوں پہ مارتے ہوئے روح نکال کے لے کے چلے آتے، پھر وہاں سے کوئی مدد نہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ یہ دنیا ہے۔ آج ہم گمراہی سے نکل کے ہدایت پہ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار جگہ وہ واقعات جو ابھی دنیا میں
اب ہم ہیں، لیکن وہ واقعات آخرت کے ہیں، نہیں ہوئے رونما، وقوع پذیر نہیں ہوئے، لیکن قرآن اس کو ایسا بیان کرتا ہے کہ جیسا کہ یہ واقعات ہو گئے ہیں۔ کئی صورتوں میں ذکر ہے اور کئی رکوعوں میں اس کا ذکر ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ جو ہے آنے والے واقعات کو قرآن اس انداز سے منظر کشی کے ساتھ پیش کر رہا ہے گویا کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح پہنچ جائے کہ یہ بالکل یہ واقعہ ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ ابھی کوئی جنتی جنت میں نہیں گیا، ابھی کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں گیا۔ ان الابرار لفی نعیم، سورہ انفطار میں ہے کہ بے شک نیکوکار جنت میں گیا، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر لوگ ہیں نا، بدکار، وہ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ کب؟ یصلونها یوم الدین، یہ قیامت کے دن ڈالے جائیں گے۔ یہ ابھی کوئی جنتی جنت میں نہیں گیا، دوزخی دوزخ میں نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ بتا رہے ہیں۔ میں اس کا رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ اس انداز میں کہ دیکھیے آپ، ایک وقت ہے قیامت قائم ہو گئی، جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے۔ قرآن یہ بیان نہیں کیا کہ وہ دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والے پھر وہ ان کی آپسی جو گفتگو ہے وہ کتنے سال کے بعد ہوں گی، کتنے عرصے کے بعد ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ ہو سکتا تھوڑے ہی عرصے میں ہو جائے یا پھر لاکھوں سال کے بعد، چونکہ جو ہے نا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کیے ہیں اور جو لوگ اس کے برخلاف زندگی گزارے ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اور جو بازی مار لیے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی بھی جو ہے نا جہنم سے بچا لیا گیا وہ بہت اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا موقع فراہم کریں گے کہ جنتی جو ہے اپنے جاننے پہچاننے والوں کو وہ دیکھیں گے، وہ دیکھنے کے بعد ان سے کچھ سوال کریں گے۔ وہ سوالات اس سورے میں ہیں۔ فی جنات یتساءلون، جنت والے جب دیکھیں گے اپنے عزیز و اقارب، ظاہر ہے وہ انون کو تو نہیں دیکھیں گے لیکن ان کو دیکھیں گے جن کے سامنے تبلیغ پیش کرے تھے، یا پھر وہ گمراہی کے سبب جو ہے نا، ہو سکتا دوست احباب ہے، رشتے دار ہے، جان پہچان ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ ان کو دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ فی جنات یتساءلون، جنت میں وہ لوگ پوچھیں گے عن المجرمین، یہ پوچھیں گے کس سے؟ مجرم سے۔ یہاں پر جو لفظ ہے ذرا غور کریے آپ، کافر کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں جو ہے جو کوئی بھی مجرم بن کے آئیں گا، انہ من یاتی ربہ مجرما فان لہ جہنم، جو کوئی بھی مجرم بن کے آئیں گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ ثم اعرض عنہا، آج ہماری کیفیت وہی ہے، اللہ کے آیتوں کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں کرتے ہیں لیکن بات بس کان سے ٹکرا کے نکل جاتی ہے، نہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا، نہ ہم کوئی اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو سن کے ثم اعرض عنہا اعراض کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام، قرآن میں اس سے بڑھ کر انتقام والی آیت نہیں ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے سن کے انجان ہو جانے والوں سے انتقام لے کے رہیں گے۔ وہ انتقام کب ہوگا؟ مرنے کے بعد شروع ہو جائیں گا۔ یہ مرنے کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں نا، یہ پورے ایک کے بعد دیگرے ہر ایک میں فیل ہوں گا جو فیل ہو گیا ہے، اور پھر جو کامیاب ہو گیا ہے جس کو فرشتے بولے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں رہیں گی۔ تو جب ان سے پوچھیں گے مجرم سے عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے جنت والے، ما سلککم فی سقر، آخر کیا بات ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا تھی کہ تم جہنم میں آ گئے؟ ما سلککم فی سقر۔ اب وہ جو پہلا جو جواب ہے وہ جواب کیا ہے؟ یہ ہونے والے واقعات ابھی نہیں ہوئے، قیامت کے بعد جہنم میں ڈالنے کے بعد جنت والے چلے جانے کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کتنے سالوں کے بعد ہو رہی، لیکن قرآن بول رہا کہ ایسا ہونے والا ہے اور بھی یقین ہو کے رہے گا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے نا
تم کو جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ قالوا لم نکو من المصلین، پہلا ان کا یہ جواب ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ نماز آج جو ہے ہماری یہ نماز کے یہ جو صلاۃ ہے، یہ صلاۃ جو ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ذمہ داری، ایک فرض کا جو ہے نا بوجھ اتار رہے ہیں ہم۔ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو خوف خدا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز قبول ہوتی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورہ یہ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، دیکھیے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہوں گے، ان کی پہلی صفت یہ ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج ہم برسہ برس سے پہلے تو نمازیوں کی تعدادی کم ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ہماری نماز کیا ہے؟ بس ایک غافل دل کی ہے۔ برسہ برس سے ہم نمازی ہے بھی نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، نہ چھوٹے چھوٹے صورتوں کا ترجمہ، ہم گئے ٹھہر گئے آ گئے، بس ہو گئی بات۔ آج ہمارے جمعے کے خطبے دیکھیے آپ، ایک جو ہے نا 20-20 منٹ کا جو ہے نا 2 خطبے ہوتے ہیں، پورے عربی میں صفحے سے چلے آتے۔ آپ اتنے لوگوں کو بلائے ہیں سمجھانے کے لیے، جمعہ کا مطلب یہ ہے لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا 4 رکعت کے 2 رکعت ہوئے ہیں، ان کو نصیحت کرنا ہے۔ آپ جو نصیحت کر رہے ہیں وہ پورا صفحے سے چلے گئے، بیٹھ کے آگے خطبہ ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ تو یہ جو نماز ہے، اگر ہم کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے، جو صورتیں ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں اس کا دیکھ لیتے، تو کم سے کم نماز پڑھتے وقت ہمارا ذہن تو نہیں بھٹکتا۔ اور پھر جو ہے نا اب دیکھیے، اب یہ آ رہا نا رمضان، اس میں جو قرآن کی جو توہین ہوتی ہے، یہاں سے توہین ہے، وہ سماعت قرآن نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن نہیں ہے، وہ ختم قرآن بھی نہیں ہے، وہ ہے توہین قرآن۔ نہ قرآن اس طریقے سے نازل ہوا۔ اصل نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد قرآن ہے۔ جس طرح ایک امام کو کھڑا کر کے آپ لوگوں کو اذان کے ذریعے سے بلوا کر قرآن سنا رہے ہیں، گویا کہ آپ جو ہے اللہ کے پیغام سنا کے ہدایت دے رہے ہیں۔ وہ ہدایت ہمارے کو سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے۔ ہزاروں خود بولے ولا تقربوا الزنا، پڑھے سورے میں، مگر زنا برابر، اور جو ہے نا یتیم کا مال مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ مت بولو، سب یعنی تمام برائیاں ہمارے اندر سے کیوں نہیں جا رہی؟ حالانکہ ان آیتوں میں بار بار نصیحت کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف ایک لینگویج سر پہ سے جا رہی ہے ہماری۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ جو کچھ اب قرآن سنائے ہیں امام صاحب، وہ سننے صحابہ کرام کے پاس وہی تھا، وہ سننے کے بعد وہاں سے زندگی میں جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا تھا، تبدیلی آ جاتی تھی۔ اب جو سنے ہیں مسجد کو بلائے، سنائیں، اب باہر جانے کے بعد ان آیتوں پر اب یہاں سے عمل شروع ہونا ہے۔ لیکن جو ہے نا 50 سال ہو جا رہی، 60 سال ہو جا رہی، قل هو اللہ احد کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے، اللہ کی ذات میں بھی برابر شریک ہے، خبر پہ ٹھہر کے فاتحہ دے رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، پھر اس کے بعد نکل کے سب سے مدد مانگ رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، ہر ایک در پہ جھک رہے ہیں، ہر ایک چیز سے ڈر رہی، تعویذ سے، گنڈے سے، ایک رستے پہ جو ہونا ایک صدقہ رکھ دو، دیکھو کتنے لوگ ڈر کے ہمارے کٹ مار کے چلے جاتے ہیں، ایک لیمبو، ایک اترا ہوا کھانا یا کچھ بھی ایک ڈال دو، دیکھو آپ کیسا خوف ہے۔ یہ کیوں؟ اب اللہ کو پہچانے نہیں۔ تو یہ جو نماز ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو ہم یا تو غافل دل سے پڑھتے تھے نہیں سمجھ کے، یا تو پھر جو ہے نا پڑھنے والے نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے اس حکم میں یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ کافروں کا خول نہیں ہے، یہ کافروں کے اوپر تو نماز فرضی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی ہیں، وہ لوگ ہیں جو نماز واقعی نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم جو ہے نا کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کھانا جو ہے نا اس میں ایک کثیر مفہوم شامل ہے، کپڑے دینا، دوا دینا، کسی قسم کی مدد کرنا، یہ تمام باتیں یہ جو ہے نا اوپر کی آیت جو نماز ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد کا جملہ کھانا نہیں کھلاتے تھے، وآتوا الزکاۃ۔ آپ یہ اکثر یہ 2 جملے برابر آتے ہیں،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے. مطلب کھانا نہیں کھلانے کا مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ. اور ہماری زکوٰۃ تو ایسی بند مٹھی ہوتی ہے. کب؟ ذرا جا کے پوچھو مدد، بھائی ہماری ضرورت ہے، فلانا ہے، بیمار ہو گیا بچہ، فلانا شدید ضرورت ہے. نہیں، ہم رمضان میں دیتے ہیں، مصیبت میں نہیں دیکھے. رمضان میں دیے تو کیا ثواب ملیں گا؟ یہ جو ہے ہم قید کر کے رکھ دیے. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آنے کا مطلب یہ ہے روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہی تو 5 دفعہ ضرورت مند آ سکتا آپ کے پاس، آپ اس کی مدد کرنا چاہیے. قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. یہ بات ہے کہ ہم جو ہے ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے اور جو ہے نا ٹھٹی ٹھاٹا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے جو آیتیں ہیں آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان برابر اس میں شریک ہے. ہمارے پاس صرف گھنٹوں ٹھٹی ٹھاٹا، خالی مسخرہ پن، بیکار باتوں میں کرسیاں ڈال لے کے رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں. چایوں کا دور چل رہا ہے فلانا. ذرا سمجھ جا کہ آپ ایک کام کریے، ذرا بیٹھ کے 2 آیتوں کا ذرا ٹرانسلیشن نکالیے، سب کو کام یاد آتے، سب پورے نکل کے بھاگ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی دلچسپی ہے ہی نہیں اس میں. صبح تک بیٹھیں گے لیکن آیت سامنے آ گئی تو گھر کے کئی کام یاد آ جاتے ہیں. تو بحث کرنا، اور سب سے زیادہ تو بحث میں سمجھتا ہوں یہ دین میں ہے. اس میں ایک عام آدمی بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہے. آج دیکھ لیجئے آپ یوٹیوب پہ جب نکال کے دیکھیں گے بیکار مسئلوں میں بیٹھ کے عالموں کے 1 گھنٹے کے تقاریر ہے. کسی کو جنت میں پہنچا رہی، نو دے رہی سرٹیفکیٹ. کس کو دے رہی؟ 1400 سال پہلے کے صحابہ کرام کے ایمان کا جائزہ اب یہ بیٹھ کے لے رہے ہیں. ان کے والد کا بھی انہوں نے بیان کر سکتے جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود کیا کنڈیشن ہے. بیٹھ کے جو ہے کسی کو جنتی، کسی کو دوزخی، کسی کو گمراہ، کسی کو ہادی. یہ ہے، یہی عالم ہے. مساجد وہی ہو گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں، علماء بھی اسی کام میں ہیں. آج جو دیگر قوم ہمارے اوپر جو مسلط ہے یہ چپکے نہیں ہے. آپ ذرا غور کرو. آپ ہم اپنے فرائض منصبی سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں. یہ کیا تھا؟ ہمارے ذمے کیا تھا؟ علماء کے ذمے بھی کیا تھا؟ ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ. یہ قرآن جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوا ہے، ان کا پیغام ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ ان کا الہ ایک الہ ہے. اس کے بعد جو بتا رہے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے. قیامت کا بھی انکار کرتے تھے. 2 باتیں پھر اس میں بھی. ایک بات یہ ہے کہ علن اعلان انکار کرنا جو نان مسلم کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے. اور دوسرا جو ہے وہ تیاری نہیں کرنا ہے. معلوم ہے قیامت آنے والی ہے. اور دیکھیے قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت کیا ہے؟ حدیث شریف میں کیا ہے؟ من مات فقد قامت قیامہ. جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، ختم ہو گئی بات. وہ بڑی قیامت کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ قیامت میں داخل ہو گیا ہے. تو ہم قیامت کے لیے تیاری نہیں کرنا، امید لگا کے بیٹھنا کہ انہوں آئیں گے معاف کرا دیں گے، انہوں آئیں گے بخشش کرا دیں گے، انہوں ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے. آج تقریباً ممبروں سے بھی کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ دین سے دور کرنے کے لیے ایسے قصے سنا رہے ہیں کہ عمل کرنے والا بھی عمل نہیں کرنا. اتنی آسان ہتھیلی میں جنت بتا رہے ہیں کہ اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے اوراد و وظائف بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں باضابطہ ریلوں میں. یہ پڑھ لو جنت کے 7 دروازے کھل جاتے، جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ، وہ پڑھ لو جنت میں چلی آتی. ارے بھائی یہ اتنے چھوٹے چھوٹے جملے پڑھنے سے جنت مل رہی، پھر وہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیوں کیا؟ اتنا سب احکام دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہی ایک جملہ جو تھا وہ نازل کرتے تھے اللہ تعالیٰ، وہ پڑھ لیتے سب جنتی بن جاتے تھے. نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ جانا یہ قرآن، نہ اطاعت رسول، بس ہے کافی تھا. یہ آج ممبروں سے جو ہے لوگوں کو کاہل بنانے کے لیے یہی طریقہ جو ہے اپنایا جا رہا ہے. اور یہی بول رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہم پسماندہ ہونے کی وجہ، بے دین اور جو ہے نا یہ نافرمان بننے کی سزا وہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے
یہ لوگوں کے ایسے بیانات جس میں جو ہے یا تو کوئی بزرگ آگے بچا کے لے کے چلیں گے یا قیامت جو ہے نا اتنا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، جبکہ آپ 30واں پارہ دیکھیں تو قیامت سب سے ہولناک ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے وہ، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس کو بالکل ایزی لے لیے ہیں، اس واسطے کیا ہو گیا، ہم دین سے دور ہوتے چلے آئے۔ اور اس کے بعد کیا بول رہے ہیں وہ لوگ، حتیٰ اتانا الیقین، یہ تمام چیزیں کرتے تھے، پہلے تو نماز نہیں پڑھے، زکوٰۃ نہیں دیے، اور پھر جو ہے ہنسی مذاق کرے، قیامت کا انکار کرے، زندگی ایسی گزر گئی یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، یہاں تک کہ کیا ہو گیا، ہم فوت ہو گئے، اب آپ کے پاس آ گیا۔ یہ جواب دے رہے ہیں ان کو، کن کو، جنتیوں کو جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو پہلے دے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے کہ دیکھو یہ بولیں گے، لہذا تم یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا، ایسا کچھ ہونے والا ہے اور برابر ہو کے رہے گا، ایسا بولیں گے۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیتوں میں دیکھیے آپ، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کل کے دن تم یہ نہیں بولنا، ہائے میرے پہ افسوس، میں پہلے وارننگ دے رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہونے والے ہیں، ہائے مجھ پہ افسوس میں سے کس قدر لاپرواہی اور لغزش ہو گئی کہ میں کیا ہوں، اللہ کے بارے میں میں جو ہے نا غفلت میں رہا، فی ذنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو بس ایک مسخرے پنے کی زندگی گزار کے چلے گیا ہوں۔ یہ نہیں کہنا، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ بھی نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے نا مجھے ہدایت دیتا تو میں برابر متقی بنتا تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ کل کے دن انسان یہ بولیں گا، اور آج بھی بول رہے ہیں، یہ بات یہ کل کی نہیں ہے، یہ آج بھی آپ بولیے درس قرآن ہے، چلیے فلانی جگہ چلیے، نیکو کاموں میں جتنے میں بھی بلائیے، آج ہمارے پاس الا ماشاء اللہ یہ جملہ ہے، یہ جائیے اللہ ہدایت دینا، اللہ ہدایت دینا، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے بتائیے میرے، ہدایت ہے نہیں ہے، ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی یہدی بہ اللہ، اللہ اسی سے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اسی سے ہدایت دے رہا، اور انہوں بیٹھ کے بول رہے ہیں، یہ کل قیامت میں ناکام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہیں بولنا، ان تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں ہدایت پاتا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہدایت دیا نہیں، میں سدھرا نہیں، میں متقی بنا نہیں۔ ٹھیک، بیٹھے رہیں گے نا چبوترے پہ، آؤ بولو نہیں بھائی ہدایت دینا، بھائی ان کو مل گئی ہدایت کہتے ہیں، اب تم کو بھی تمہارے کو ملنے کے لیے کیا کرنا، تو فرشتوں کو بھیجنا مارتے ہوئے اٹھانے کے لیے، نہیں تم کو ایک الگ کتاب دینا تمہارے کو، الو یہ تمہاری الگ ہدایت ہے۔ ارے ہدایت سب کے لیے ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ نا۔ گھر میں قرآن نہیں دیکھیں گے، کبھی کھول کے نہیں پڑھیں گے، ایک آیت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے، پھر بیٹھ کے بول رہیں گے اچھا دعوت ہے، بولو آپ بیان کے لیے چلو تو جائیے اللہ ہدایت دینا، ان کو مل گئی میرے کو نہیں ملی، اچھا دعوت ہے بولو، آپ کیسا اٹھتا دیکھو۔ آپ دکان کھولنے کے لیے کوئی یہ نہیں بولتا اللہ ہدایت دیے تو میں دکان کھولوں گا، اللہ ہدایت دیے تو میں کھانا کھاؤں گا، اللہ ہدایت دیے تو میں پیسہ کماؤں گا۔ وہاں پر جو ہے نا دل و دماغ حرکت میں آ جاتے، 4 گھنٹے کام کرنے کا 8 گھنٹے کام کریں گا انسان، لیکن جب ہدایت کی بات آ رہی، یہ شیطانی کلمہ ہے، یہ نہیں بولنا۔ کیا ہے؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا تھا۔ اللہ ہدایت دے چکا ہے، لہذا یہ جملہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کل کے دن یہ بھی نہیں بولنا، یہ جہنمیوں کے الفاظ ہیں نا، یہ آنے والے دنوں کے ہیں کہ کل کے دن انسان ایسا بولنے والا ہے، جب عذاب کو دیکھیں گے، حین تری العذاب کیا کریں گے؟ لو ان لی کرۃ، اگرچہ ایسا ہو جائے کہ مجھے واپس پہنچ جانا ہوتا، دنیا میں بھیجا جانا ہوتا، فاکون من المحسنین، میں بھی نیک بن جاتا تھا۔
قرآن کے بیشتر صورتوں میں مرنے والے کے جہنم میں جانے کے بعد ایسے لوگ جو بدکار ہے، بے دین ہے، گمراہ ہے، ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ نقل کیا ہے۔ سورہ مومنون میں ہے، کیا بولیں گا مرنے والا؟ حتی اذا جا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، جیسا فرشتے نظر آ گئے، منہ پہ پیٹوں پہ مارنا شروع کر دیے، قال رب ارجعون، یہ جملہ بولیں گا، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج۔ کیا کرتا تھا جانے کے بعد؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اب تک وہ جو نیک عمل نہیں کیا میں جانے کے بعد اب جا کے کروں گا۔ میں دنیا میں تو نہیں کیا تھا، میں دنیا میں جو ہے اس سے بے پرواہ تھا، نیک عمل سے دور تھا، اب مجھے واپس بھیج، میں جا کے نیک عمل کرتا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک جملہ ہے، کب تک بولیں گا؟ یہ کب تک بولیں گا؟ دفنا دیے، شروع کر دیا مار، یہاں سے روح نکلنے کے بعد سے یہ اس وقت تک بولیں گا، یہ ایک جملہ ہے، کلمۃ ہوا قائلھا، وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ اس وقت تک بولیں گا جب تک کہ جو ہے نا قیامت کے دن مردے زمین سے اٹھائے جائیں۔ اللہ واپس بھیج، واپس بھیج، آج بول رہے ہوں گے لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ جو بالکل خبروں میں اب اس وقت ہے، دین سے دور ہے، یہ بول رہے ہیں برابر قرآن بول رہا ہے، یہ بولیں گے۔ یہ اسی طرح سورہ منافقون میں ہے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر یہ نہیں بولنا پھر یہ نہیں کہنا کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج، اگر تو واپس بھیجیں گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں نیک بن جاتا تھا اور خیرات کرتا تھا۔ دیکھیے آپ، نیک بننے میں نماز بھی ہے اور خیرات کا ذکر ہے، وہی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واپس بھیج۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَن یؤخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انسان کی جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر واپس نہیں بھیجتا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں ہے، یہ مرنے والوں کی خواہشیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بولیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمارے کو جہنم سے نکال دے، ہم جو نیک عمل نہیں کرے تھے نہیں، اب جا کے کرتے ہیں، اب جا کے اب نیک عمل کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا دیا دیکھو اللہ تعالیٰ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دیا تھا کہ اگر تم نیک بننا چاہتے تو نیک بن سکتے تھے؟ اتنی عمر دیا تھا، آج گئے کل واپس نہیں آئے، تم 60 70 75 100 سال تک بھی عمر دیے ہیں، اور جن کو اتنی عمر بھی ملی ہے، دیکھیے جب دین کی طرف رحم نہیں تھا، جوانی نہیں تھی، نئی کوشش کرے، بڑھاپے ہو گئے، ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیا ہے، آخری وقت ہے، لے کے جاؤ گھر میں جا کے بٹھا دو، گھر میں آ کے وہی ڈرامے دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، وہی گھر میں بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہی حساب کتاب۔ موت کا بھی وقت آیا تو کیا بولتے، کوئی وصیت نہیں کرتے، بلکہ وہ بچوں کے درمیان میں تم یہ دکان لے لو، تم وہ لے لو، تم یہ کر لو، تم وہ جائیداد لے لو، یہی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین بولے نا اللہ تعالیٰ، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو لوگ اللہ سے ٹیڑھے ہو گئے اللہ بھی ان کو اس راستے سے ہٹا دیا ہوں گے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا مقصد کیا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ بھی ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا انتقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ہے۔ کیوں ان کے دل ٹیڑھے کیوں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ زنگ کس کا ہے؟ یہ زنگ نافرمانی کا ہے، حدود سے نکل جانے کا ہے، قرآن سے منہ پھرنے کا نتیجہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے قلب پر مہر لگا دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب بھی ان کو قرآن بھی نصیحت کی طرف نہیں لا سکتی ہے، ان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں یہ تاثیر ہے نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔
اب یہ کبھی بھی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا ان کے لیے برابر ہے, یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ واقف ہے ان کے دلوں سے, اتنے ان کے قلب وہ ہو چکے ہیں. تو جب ایسے قلوب لے کر جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے نا یہ الفاظ قیامت کے دن بولیں گے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح بولیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے ہمارے پروردگار, یہ جہنم میں جانے کے بعد کے مناظر ہے, یہ الفاظ ہے. یہ بولیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی تھی, ہمارے پہ بدبختی چھا گئی تھی, غفلت ہو گئی ہمارے کو جو ہے نا, اب ہم گمراہ ہیں, ہم مانتے ہیں, اب ہمارے کو نکال. ربنا اخرجنا شقوتنا وکنا قوما ضالین. ہم جو ہے نا گمراہ قوم تھے, ہم کو یہاں سے نکال. اسی طرح بولیں گے, دیکھیے کیا ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ بھی بولیں گے کاش کے فلاں نے وہ آدمی کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا تھا, انہیں میں مجھے گمراہ کر دیا. اسی طرح بولیں گے ربنا اخرجنا منہا, اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال. فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہیں. فَإِنَّا ظَالِمُونَ, یہ بولیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جو بولیں گا وہ کیا ہے الفاظ دیکھیے آپ سورہ مومنون میں ہے, الم تکن آیاتی تتلی علیکم. کیا تمہارے پاس میرے آیتیں نہیں آئے تھے؟ اور قرآن میں کئی جگہ ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ جو داروغہ ہے وہ کیا پوچھیں گا انہیں سب سے پہلے, الم یاتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ پہلا سوال ہے, یہ وہ بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جو مہلت مانگ رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کیا ہے, الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. یہ میرے آیات تمہارے پاس آئے تھے نا, پھر تم اس کو جھٹلا دیے تھے. وہاں پر جھٹلانے کا مطلب کیا ہے, عمل نہیں کرنا بھی جھٹلانے کے برابر ہے. خالی جو ہے نا بس ہے, معلوم ہے اللہ ایک ہے, قرآن کے احکام اپنی جگہ ہے, قیامت اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے نا کوئی توجہ نہیں دینا, سیریسلی نہیں لینا, اس میں غور و فکر نہیں کر کے اپنی حالت کو نہیں سدھارنا, سمجھیے. اسی طرح ایک اور آیت میں ہے, کیا ہے, بلا خجات کا آیاتی. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میرے آیات تیرے پاس آئے تھے نا, فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین, تو اس کو جھٹلا دیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی زور دے کے بتا رہے ہیں, پکڑو قرآن کو, تھام لو, فاستمسک بالذی اوحی الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم قرآن دے رہے ہیں آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. انک علی صراط مستقیم, بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, بے شک یہ قرآن آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ہے. فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ قَرِيبٍ, ہم آپ سے بھی پوچھیں گے, آپ کی قوم سے بھی پوچھیں گے. ہم کتاب دیے تھے, حکم ہو رہا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن قَبْلِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ثُمَّ لَا تَشْعُرُونَ. اس سے دیکھیے آپ تھام لو, اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا ایک عذاب آ جائے, پھر جو ہے نا تم کو مہلت بھی نہ ملے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بتا رہے ہیں, سورہ مدثر میں بتا رہے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین. کیا ہوا تم لوگوں کو, یہ قرآن سے جو ہے اتنے اعراض کیوں کر رہے ہیں تم لوگ, اتنی غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ, جیسا کہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تمہارا قرآن سے بھاگنا ایسا ہے جیسا کہ جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کے فرت من خسورا, شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. دیکھیں گے نا ڈسکوری وغیرہ میں کیسا بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ تمہارا عمل ایسا ہے کہ ایسا بھاگ رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے نا انسانوں کی ہدایت کے لیے بتا رہے ہیں, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, بتا رہے ہیں دیکھ انسان غفلت مت برت, دیکھ کیوں رفتہ رفتہ اپنے رب کی طرف جانے والا ہے, اور فملاقی ان قریب تو ملنے والا ہے. حساب لو, جائزہ لو سونے سے پہلے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگو اللہ سے ڈرو اور دیکھو, نظر رکھو
کہ تم آنے والی لغت کل کی آنے والی قیامت کے لیے تم نے اپنے اعمال کا جائزہ لو، کیا بھیجے ہیں، تمہارا اکاؤنٹ کیسا ہے، کتنے نیکیاں کرے ہیں، ابھی تک تمہارا کیا کنڈیشن ہے، اگر اب تک کے تمہارے گناہ زیادہ ہے، ابھی بھی موت نہیں آئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ دادا گزر گئے، کئی ہمارے دوست احباب گزر گئے، پڑوسیاں گزر گئے، رفتہ رفتہ سب چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم میتوں میں شریک ہو رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہیں۔ سیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اچانک موت آ جائیں گی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل آنے والی زندگی کے لیے تم کیا بھیجے ہیں، تمہارا سرمایہ کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، اس پہ نظر ڈالنا۔ کم سے کم ایسا کرنے سے تو کم سے کم انسان کا ضمیر جاگیں گا اور جو ہے نا کچھ نیک عمل شروع ہوئیں گا۔ بتا رہے ہیں نا، دیکھو نظر ڈالو، دیکھو واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارا اب تک کا ریکارڈ کیا ہے، ڈالو نظر۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ اس سے ایک دفعہ چمٹ جاؤ، پکڑ لو، آپ کو جنت میں لے کے گئے بغیر تک آپ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ چند الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے نا قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔